کی؟ جی وہ ویڈیو آن. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. آج صبح آپ کو 6 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں. سارا عزت جلال خداوند یسوع کو دیتے ہیں، اسی کی بڑائی کرتے ہیں. سب خداوند کے حضور اس کو مبارک کہتے ہیں. آئیں خداوند کی عبادت کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کی تعریف کریں اور اسی کے نام کی بڑائی کریں. آئیں پرستش کریں. یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کو یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کوئی نہ. مہشگائون دے سرتے پڑھدا بکوک دی دعا. تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ ودا آپ ودا. یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کوئی نہ. مہشگائون دے سرتے پڑھدا بکوک دی دعا. تو میرا زور تے یقین میرا ہاتھ آپ ودا آپ ودا. یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کوئی نہ. مینوں غماں وچ دے کے سہارا دیندا شفا کوئی تے شافی ہے میرا. مینوں غماں وچ دے کے سہارا دیندا شفا جو کوئی تے شافی ہے میرا. میرے سراں وچ جیڑا رچاوے اپنے کلام کوئی تے شافی ہے میرا. مہشگائون دے سرتے پڑھدا بکوک دی دعا. تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ ودا آپ ودا. یسوع تیرے نام جیا دنیا تے
اپنی روح دے نال لرزا نال لرزا یسو تیرے نام جیا دنیا تے نام کو ایسے زمانے وچ ظاہر کر اپنے ایسے زمانے وچ ظاہر کر تیرا ہم فرما میری ضرورتاں دے بت سارے پتھر بے جان نے تو ہی تے زندہ ہے کہ یہ ایسے زمانے وچ ظاہر کر تیرے ہم فرما میری ضرورتاں تے بت سارے پتھر بے پانی نے وہی تے زندہ ہے خدا میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ بتا آپ بتا یسو تیرے نام جیا دنیا تے نام کوئی مینوں غماں دے کے سہارا دیتا شفا جو وہی تے شافی ہے میرے سراں وچ جیڑا رچاوے اپنے کلام نوں وہی تے شافی ہے میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا میرے ہونٹاں دا اے صدقہ اپنی روح دے نال لرزا نال لرزا یسو تیرے نام جیا دنیا تے نام کوئی ایسے زمانے وچ ظاہر کر اس زمانے وچ ظاہر کر کمان کہر چ رحم فرما میری ضرورتاں دے بت سارے پتھر بے جان نے تو ہی تے زندہ ہے خدا میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا تو میرا زور تے یقین
اپنا ہاتھ آپ بڑھا آپ یسوع تیرے نام جیا دنیا تیرے نام کو آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیے. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ. آئیں کتاب مقدس کو دیکھیں اور آج ہم تلاوت خداوندی کریں گے اور ہم جو ہے وہ انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط اور شکر گزاری کرتے ہیں آخری 16واں باب اس کے دیے ہوئے فضل سے ہم ہر روز اس کے دیے ہوئے فضل سے اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کے میدانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، باغوں میں اور خوبصورت صبح میں، شام میں، نبیوں میں، رسولوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں ہم 16ویں باب کی ہم نے کل 9ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا تھا تو آج 10ویں آیت پڑھیں گے. 10ویں آیت تک پڑھا تھا. اچھا پڑھا تھا لیکن 9ویں تک میرے خیال ہم نے دیکھا تھا تو آئیں 10ویں سے ہم شروع کریں گے تو میرے خیال 10 آیات تلاوت کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں تک یہ آیت جاتی ہے. تو آئیں تلاوت خداوندی کریں گے. کل کس نے کی تھی تلاوت؟ اچھا باجی آپ آ جائیں تو باجی فریہ کے ساتھ مل کر انجیل مقدس میں سے ہم تلاوت خداوندی کریں گے. آج صبح ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اس کی 10ویں آیت سے 24 تک. جی پڑھ دیجیے. اگر تھموتھیس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے. بس کوئی اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے. اور بھائی اپلوس میں نے بہت التماس کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا. جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. آئے بھائیوں، تم استفنس کے خاندان کو جانتے استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں. بس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے بھائیوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے. اور میں استفناس اور فرتوناتس اور اخکس کے آنے سے خوش ہوں کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا. بس ایسوں کو مانو. آسیہ کی کلیسیاں تم کو سلام کہتی ہیں. اکولا اور پرسکلا اس کلیسیا سمیت جو اس کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں. سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں. پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو. میں پالوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں. جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو. ہمارا خداوند آنے والا ہے. خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے. آمین. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو. آمین. آمین. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں اور اس کی بڑائی اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہیلیلویا. سم ٹائم میں کیمرے کے اس طرف جب جاتا ہوں تو تب آپ کے نام میں دیکھ سکتا ہوں. تو جب میں یہاں آتا ہوں تو کچھ نام مجھے پھر یاد رہتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ سے سلام دعا یا گڈ مارننگ نہیں کیا. تو آج سب کو ایک بار پھر گڈ مارننگ کہتے ہیں. بھائی راشد کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے. اور بزرگ شمعون مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اور حاتم عاشق کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. کچھ دنوں سے غائب تھے تو آج حاضر ہیں. خداوند برکت دے. اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. زہدہ سنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. کل بھائی عظیم اللہ کو گڈ مارننگ جو وہ مس ہو گیا.
ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, باجی رخسانہ کو, جاوید نسیم کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور جتنے لوگ اور جو موجود ہیں ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. تو ہمارے درمیان جو ہے بھائی نومی اور رفایا اور بھائی جو ہے وہ آصف تاج اور بنیش اور جنید, ان سب کو باجی فریا نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تو ایک خوبصورت جماعت آج صبح خداوند کے حضور ہے. تو سارا جلال عزت خداوند کو دیتے ہیں. ہمارے جو مارننگ پارٹنر تھے سردی کی چھٹیوں میں تھے, تو اب جو ہے وہ موجود ہیں, تو ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے ہم اب آخری چیپٹر, باجی نے جب آخری تلاوت پڑھ رہی تھی تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا تھا کہ آج ہم نے گرنتھیوں کے آخری تلاوت جو ہے وہ کی ہے. تو آئیں خداوند کے دیے ہوئے فضل سے آج ہم 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے 16واں باب جو کہ آخری باب ہے, تو ہم نے جو پہلی 4 آیت تھی وہ چندے کے بارے میں تھی, تو کل ہم نے اس کے بارے میں سیکھا. اور پھر 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک اس نے اپنے ذاتی منصوبے بتائے کہ میں کہاں کہاں جاؤں گا. تو اس میں ایک بڑی خاص بات ہم نے کل سیکھی تھی کہ افسیوں میں اس نے رہنا تھا, اور افسیوں میں بہت زیادہ مخالفت تھی. تو اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ خدا کا کام کرتے ہیں وہاں پر مخالفت بھی ہوتی ہے, اور جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں پر ہی خدا کا کام ہوتا ہے. تو حالانکہ اس نے اپنا پورا سفر بتایا, لیکن تو بھی پولس افسس میں ہی رہا. آئیں اب ہم 10ویں سے 24ویں آیت تک تلاوت کر دی ہے. تو جہاں تک خداوند ہمیں فضل دیتا ہے تو کوشش کرتے کہ آج اسے کمپلیٹ کر لیں. تو اختتامی نصیحتیں اور سلام جو ہے وہ دیا گیا اس میں. تو آئیں 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پالوس جو ہے وہ تھیموتھیوس کو انڈر لائن کر لیجئے کے بارے میں خاص بات کہتا ہے کہ اگر 16ویں باب کی 10ویں آیت کہ اگر خداوند کا یہ جان نثار نوجوان خادم کرنتھس میں آئے تو وہ تمہارے پاس بے خوف رہے. رائٹ. تو ایک تو یہ نوجوان ہے, دوسرا یہ جو ہے کرنتھس میں آئے تو ایک بزرگ خادم یا روحانی طور پر جن کے وسیلہ سے بچا, تو وہ کہتا ہے وہ تمہارے پاس بے خوف رہے. 2 چیزوں پر انڈر لائن کریں, تھیموتھیوس پر اور دوسرا اس بات پر کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے. اچھا, تو یہاں پر نوجوان خادم کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہمارے پاس نوجوان ہونے چاہیے جو خداوند کے جلال کے لیے کام کریں. آگے سے وہ کہتا ہے تمہارے پاس یہ بے خوف رہے. غالباً اشارہ یہ ہے کہ تھیموتھیوس جو ہے وہ فطرتی طور پر ڈرپوک تھا, اور کرنتھیوں کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے اس رجحان میں اضافہ ہو. اور دوسری طرف مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ خوف نہ ہو, خوف پر انڈر لائن کریں, نہ ہو کہ مجھے بحیثیت خدا کا خادم قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی ہے. اب تیسرا خوف یہ کہ کچھ لوگوں نے وہ بڑا علم چاڑ دینے, اور جو کرنتھس کی کلیسیا تھی ان کا پرابلم یہ تھا کہ زبانہ دے پیچھے ٹرانسلیشن نعمتوں میں, اور دوسرا یہ جو کہ گریک سے بہت متاثر تھے تو یہ علم کے پیچھے بڑے رہتے تھے. تو وہ اس لیے کہتا تھا کہ جو خدا دا خادم اتھے آئے تو بھائیو انہوں جیڑا نا تمہارے پاس وہ بے خوف رہے. اے نا تسی علم چاڑ چاڑ کے دی مت مار دو یا اسے ڈرا دو, یا پھر دوسری طرف یہ کہ وہ ایک نوجوان خادم ہے تم اسے وہ نہ کر دو. اور پھر جہاں وہ پولوس کو یہ کرتے تھے اس کی رسالت پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے تھے, تو ایسے اس کے بھی خادم ہونے پر ایسا نہ کچھ کیا جائے, اسے قبول یا نہ کیا جائے, اس کو ریجیکٹ کیا جائے. تو پولوس کے الفاظ دوسرے مفہوم کی تائید کرتے ہیں کہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے. واو, ونڈرفل, ہیلیلویا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ شاگرد لیائی بڑی گل ہوندی کہ اگر وہ اپنے استاد دی طرح ہو جائے. خیر آج کل تو آج کل تو 4 ہاتھ اتنے ہی جانا ہوتا ہے, لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا ہے, بائبل سے لکھا ہے. اچھا, پھر کئی دفعہ میں نے جو بائبل کا اصول دیکھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ خدا آپ کو اپنے استاد سے اس وقت زیادہ بلیس کرتا ہے جب وہ اس روح زمین پر نہیں رہتا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں یشوا کو, تو یشوا جو ہے اس کے موسیٰ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے دگنا کر سکا.
رائٹ، جہاں سے اس نے چھوڑا وہاں سے اس نے شروع کیا، رائٹ. یہ یاد رکھے، خدا کبھی بھی اپنے جیتے جی جس شخص کو اس نے بلایا ہے اس کے جیتے جی کبھی بھی وہ اسے اس کی انسلٹ نہیں کرواتا. یہ یاد رکھے اپنے. موسیٰ کی انسلٹ اس نے کبھی نہیں کروائی کہ خدا نے موسیٰ کو چھوڑ کر یشوع کو جو ہے وہ عزت دینا شروع کی ہو، ایسا بائبل میں کہیں نہیں لکھا. پھر اس کے بعد ایلیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی خدمت کرتا رہا، الیشا، اور وہ جو ہے کیا ہوا، ہاتھ دھونے والا نبی کہلایا 8 سال، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس اس کا دگنا تھا. یہ یاد رکھیں جو میں سکھا رہا ہوں. اگر آپ یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں تو وہیں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کام کیے یسوع کے جانے کے بعد، رائٹ. اب کیوں خداوند نے ایسا ایک رب دیکھتے ہیں کہ خدا کبھی بھی کسی کو بلا کر اس کے سامنے اس کی انسلٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا انہیں شاگرد دیتا ہے. تو وہ پھر یہ کہتا ہے یہ بڑی گل ہے کہ وہ اس کے مانند ہو، لیکن کبھی بھی خدا ان کی حیاتی میں اسے چھوڑ کر تو دوسرے کو کبھی بھی ایسا انسلٹ نہیں کرتا. اور میں اور آپ اس بات کو سیکھتے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو سکھاتا چلا جاؤں، چونکہ یہاں پر ایک شخص ہے تھیموتھیوس اور ایک بزرگ ہے جو اس کا روحانی استاد ہے، اور وہ تو یہاں پر لکھا ہے ایک بڑی اچھی، وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میری یا کسی بھی استاد کی یا کسی بھی پاسبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری طرح جو ہے وہ کام کرے. اور اگر کوئی استاد یا پاسبان کسی کو یہ ریکمینڈ کرے کہ یہ میری طرح کا ہے یا میری طرح کام کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی خوبی ہے جو کسی استاد کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے. آج استادی شاگردی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آج جو ہے وہ سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا ہے. آج چھوٹا رہ کر سیکھنا. اچھا، ایک بات یہاں پر سیکھتے چلے جائیے. الیشا نے ایلیا کی صرف خدمت کی ہے، اور خدمت کر کر جو ہے اسے کہ اس کو استادی شاگردی کہتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر عبادت لے رہا تھا جس کے کچھ کلپ جو ہے وہ میں نے شیئر کیے ہیں اپنی مختلف آئیڈیز پر، تو صرف خدا کے کلام کے پھیلاؤ کے لیے. تو اس میں یہ بات بتا رہا تھا کہ شاگرد اصل میں قیمت دیتا ہے. تو شاگرد کی بہت ساری خوبیاں بتائی جو آج استادی شاگردگی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے چرچ آج جو ہے وہ کمزور ہے. یہاں پر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو کتنی بڑی مہر لگا کر کہتا ہے وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے. آج ایسے چاہیے لوگ جو اپنے استاد کی مانند جو ہے وہ کام کرے. چلے جی 11ویں آیت. چونکہ 11ویں آیت انڈر لائن کریں، اس کو صحیح سلامت روزانہ اسے حقیر نہ جانے، پاس آ جائے منتظر. ذرا پڑھ دیجئے یہ آیت، ان پر ذرا دائرہ لگا لیجئے، ہم کچھ لفظوں پر غور کریں. بس کوئی اسے حقیر نہ جانے، کوئی اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو صحیح سلامت، 2 صحیح سلامت دائرہ لگا لیں، اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے. پھر دوبارہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں منتظر کہ وہ بھائیوں سمیت آئے. آمین. اچھا، اب یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ تھیموتھیوس دیانتدار تھا اور وفاداری سے مسیح کی خدمت کرتا تھا، جس کی تصدیق اس کا استاد کرتا ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی بندے کی ٹھیک آپ نے تعریف سننی ہے تو اس کے ماں باپ سے یا اس کے پاسبان سے یا اس کے روحانی استاد سے آپ اس کی تعریف پوچھ سکتے ہیں. وہ اس کی خدمت پر مہر لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ دیانتدار ہے، وفادار ہے، اس لیے کوئی اسے حقیر نہ جانے، رائٹ. تو کوئی اس کی انسلٹ نہ کرے، بلکہ دلی کوشش کر کے اس کو صحیح سلامت کیا کرے، صحیح سلامت اگلے سفر پر روانہ کیا جائے، تاکہ وہ مقرر وقت پر پولوس کے پاس آ جائے. تو پولوس رسول منتظر تھا کہ تھیموتھیوس بھائیوں سمیت اس کے پاس آئے. آئیں ذرا 12ویں آیت دیکھیں، پڑھ دیجئے 12ویں آیت. بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کیا. اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماس کی، انڈر لائن کریں، اور کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے، اور تم التماس کی کہ بھائیوں کے ساتھ جائے، مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا. وہ مطلق راضی نہ ہوا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا. جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا. اچھا، یہاں پر 1-2 لفظوں کو انڈر لائن کریں. پہلے تو بھائی اپلوس کو
کر لیجئے. تو یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. وہ ان کی زندگی میں خدمت میں کوئی ٹائٹل نہیں تھا. اگر آج ٹائٹل نہ لیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے بھائی اپلوس کا ذکر ہے. تو اب پولوس جو ہے وہ بھائی اپلوس کا ذکر کرتا ہے. تو کہتا ہے پولوس نے اس پر جو ہے زور التماس کی، پرزور التماس کی کہ بھائیوں کے ساتھ آئے. انڈرلائن کریں، التماس پر اور بھائیوں کے ساتھ آئے. دوسری دفعہ بھائی استعمال ہوا اور یہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے. اور یہاں پر لکھا ہے لیکن اپلوس نے محسوس کیا کہ اس وقت خدا، اس وقت انڈرلائن کریں، اس وقت پر کہ خدا کی میرے لیے یہ مرضی نہیں ہے، مگر کہا انڈرلائن کرے جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا. آیت 12 میں جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا. اجب پولوس نے تو التماس کی ہے لیکن اس نے کہا کہ بھئی میں اب نہیں جا سکتا، یا خدا کی مرضی ہے تو جب مجھے موقع ملے گا تو میں جاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی خدمت میں بہت آسان طریقہ یہ سیکھا ہے خدمت کرنے کا. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، التماس کر سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں، تو بھی آگے اس کی مرضی ہے. اگر وہ کرے تو خداوند کے نام کو جلال ملے، اور اگر نہ کرے تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو پولوس اپلوس کی التماس اس نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ اب اس وقت نہیں، شاید خدا کی میرے لیے یہ مرضی نہیں ہے، ہاں جب اس کو موقع ملے گا تو آئے گا. یہاں پر جو ہے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے یہ 12ویں آیت، کیونکہ محبت کی اس روح کو ظاہر کرتی ہے کہ جو خدا کے خادموں کے درمیان مؤثر طور پر کام کرتی ہے. یعنی کسی نے اس کو حسد سے پاک محبت اور عزت کی خوبصورت تصویر کہا ہے. یہاں وہ آزادی بھی نظر آتی ہے کہ جس سے خداوند کا ہر خادم خداوند سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا تھا اور کسی اور ذریعے سے حکم نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ خود پولوس کو اختیار نہ تھا کہ اپلوس سے کہے کہ یہ کر یا وہ کر. تو ہمیں نہیں اختیار کہ ہم کسی کو زبردستی کچھ کہنے کو کرنے کو کہیں، اور اگر خداوند کی جو مرضی ہے وہ پوری ہو، ہم بینگے خادم ہوتے ہوئے ہم درخواست کر سکتے ہیں، التماس کر سکتے ہیں. وی آر نوٹ آفیسر ہیئر، آئی ایم سرونٹ آف گاڈ آن دس پلیس. تو اسی لیے جسٹ وی کین ریکویسٹ ٹو ایوری پرسن فار دا سرونگ آف لارڈ. اف پیپل ول ریڈی فار دا ورک آف گاڈ دین اٹ از گڈ، اٹ از ویل. ادروائز وی کین ناٹ ڈو سم تھنگ اور وی کین ناٹ پنش ٹو دیم. ایسا نہیں ہم کر سکتے. ہاں تو پھر خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں، تو اس لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پولوس نے جب اس کی درخواست کی اپلوس سے تو اس نے اس کو بتایا کہ اب تو نہیں، لیکن اگر آگے مرضی ہوگی تو پھر میں جاؤں گا. چلے جی 13ویں اور 14ویں آیت. جاگتے رہو ایمان میں قائم رہو. جی رفایا بیٹی پڑھ رہی ہے، جاگتے رہو اور ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. ونڈرفل. سو اب پولوس مقدسین کو چند پر مخز اور زوردار نصیحتیں کرتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ ہولی اسپرٹ کو کام کرنے دیجئے. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ چرچ میں ہیں، آپ خدمت میں ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ ادرس، ڈونٹ وری اباؤٹ دا ایٹموسفیئر، ڈونٹ وری اباؤٹ دا ایول ڈیولس. Don't worry, trust 110% trust on the Lord, right? تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے جاگتے رہو، انہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی ہوشیاری کے ساتھ. اے یسوع نے بھی سانو کیا، جاگتے رہو، جاگو، بیدار ہو اور ہوشیار ہو. تو ایمان میں قائم رہو. کل میں اپنی بائبل اسٹڈی میں بتا رہا تھا کہ if you want to boost, if you want to powerful, then you must stay in fasting, stay in faith, stay in prayer. More prayer, more power, more faith, more power, or more fast, more power. Less prayer, less power, less faith, less power, or less fast, less power. تو آج چرچ جو ہے وہ اور طریقے سے امپاور ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیے کہ سادہ طریقہ ہے کہ خدا کی حضوری میں آپ کو خداوند سے امپاور ہونا پڑے گا. تو میں نے یہ بتایا، میں ان دنوں میں جو ہے وہ
بتا رہا تھا کہ جب وہ پہاڑ سے آیا یسوع مسیح اور شاگرد، تو وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جو دکھی تھے، لاچار تھے، روڑے جا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن جو نیچے والے شاگرد تھے وہ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیس پریئر تھے. وہاں پر ایک لفظ میں نے بتایا کہ فیتھ لیس جنریشن ہے یہ، فیتھ لیس. تو آج فیتھ لیس بلیورز، فیتھ لیس چرچ، فیتھ لیس جو ہے وہ ایمانداروں کا ٹولہ ہے جو نیچے پھردا رہتا ہے، اور وہ دے کین ناٹ ہیلپ ٹو ادرس. تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امپاور کی جگہ اس نے چھوڑ دیا، اور وہ جگہ کیا ہے؟ دعا کی جگہ. وین ول یو اسٹے ود گاڈ دین انوائنٹنگ اسٹے آن یو. تو اگر آپ نہیں رہتے تو پھر خدا کی حضوری بھی آپ کے اوپر نہیں رہتی. تو یہاں پر لکھا ہے ایمان میں قائم رہو. تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ خدا دعا میں، مقدسوں کی محفل میں، کلام میں، رفاقت میں. میں آپ کو بتاؤں میرے چرچ میں مارننگ پریئر اس لیے ہے کہ کلیسیا اس میں آ کر کلام سنے اور ایمان بڑھے، مقدسوں سے ملے، ایمان بڑھے، خدا باپ بیٹے کی رفاقت میں آئے، ایمان بڑھے، اور دعا کرنے کا موقع ملے. بائبل سٹڈی کیوں ہے؟ تاکہ ایک نہیں دو بار کلام سنیں اور 2 گھنٹے ہفتے میں اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے دعا کلام میں آگے بڑھے. کلیسیائی روزہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ روزہ رکھے اور ایمانداروں کی رفاقت میں آئے، خداوند کی حضوری میں بڑھے، تاکہ خدا کا مسا انوائنٹنگ ان پر ٹھہرے. صرف ہم نے کلیسیا کے لیے دعائی منگل کے روز دعائیہ دن کیوں رکھا ہے؟ صرف جسٹ وی آر پریئنگ دیر، اور reason is that we want to receive anointing through by the Lord. اور اسی لیے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. If you want empower, then must come join to church, or then you will receive faith. How can build the receive faith? When you listen to God, when you listen to word of God, then you will listen to faithful things. Or when will you sit or gather with the believers, then you will receive the power, then you will be empowered. تو اس طریقے سے میں اور آپ خدا کی حضوری میں، تو ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو اور مضبوط ہو جاؤ. تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ مضبوط کرتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں آج چرچ میں، کلیسیاؤں میں، اپنی خدمت میں ہم پتہ نہیں کون کون سے کام کر رہے ہیں، ہم اسے مردانگی سمجھتے ہیں. روحانی مردانگی ہے کہ جب ہم ایمان میں، روزے میں، دعا میں، مسیح کی کلیسیا کلام میں آگے بڑھتے ہیں. تو شاید پولس دوبارہ یہاں پر جھوٹے استادوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور مقدسین کو ہر وقت ہوشیار چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ اہم علاقے کا 1 انچ حصہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے اپنی زندگی میں رہنا، ابلیس کو موقع نہیں دینا، فالس ٹیچرز کو موقع نہیں دینا اپنے گھر میں، خاندان میں، چرچ کے اندر، تاکہ آپ وہ مار نہ کھا جائے. حقیقی حوصلہ اور مردانگی سب کچھ کرنا خداوند میں مضبوط ہونا ہے. اچھا، اسی سوچنے مردانگی کی وے، مردانگی جب آپ فیتھ میں پاورفل ہوتے ہیں، جب آپ دعا میں، روزے میں، ایمانداروں کی رفاقت میں، جب حضوری میں، اس کو مردانگی کہتے ہو. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا کی کوئی چیز آپ کو اسٹرینتھ پاورفل نہیں کر سکتی جب تک آپ خداوند میں نہیں ہوتے، آپ مضبوط نہیں ہوتے. وداؤٹ گاڈ یو آر ویک، یو آر ناٹ اسٹرانگ. اف یو وانٹ ٹو اسٹرانگر then come to under the presence of God, then you will be stronger. Otherwise you are too much weak, you are faithless. تو خدا کی حضوری ہمیں پاورفل کر. آگے کیا کرتی ہے؟ جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. ہیلیلویا. اچھا، یہ محبت کیا ہے؟ یہ اگاپے محبت ہے. اس محبت میں آپ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے اگر کسی نے تون تو پھڑ کے کام کروایا تو کی کروایا؟ اگر آپ کو خدا ان سے پیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ مارننگ چرچ کا دروازہ کھلا ہے بالکل ایسے ہی جیسے نوح کی کشتی کا دروازہ کھلا تھا. نوح نے کسی نے تو پڑھ کے کشتی چ نہیں پایا. جس دن آپ کے اندر پریم جاگ جائے گا اس کا، تو آپ اس سے پیار کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا. جو کچھ کرتے ہو کیا کرو؟ محبت سے کرو. کس کی محبت سے؟ یسوع کی محبت سے کرو. انہیں ساڑھے نہ محبت کی تھی. کس کی خاطر کرو؟ مسیح کی خاطر کرو. تو ہر کام میں محبت کا اظہار ہونے کا مطلب ہے کہ خدا اور دوسروں کے لیے جان نثاری. اس کا مطلب ہے اپنا آپ جو ہے وہ دار دینا.
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मोहब्बत प्रेम में करना। चले जी 15वीं आयत। अब जो है स्तिफनास के खानदान की बात हो रही है, तो इसको अंडरलाइन कर ले, स्तिफनास के खानदान। मैं कहना पूरा पूरा टब्बर खुदा ना प्यार करदा है। ते कदी कदी टब्बर मैं वेख्या चर्च कलीसिया च खिदमत करे तो बंदा परेशान हो जाता, ले जी तो पूरा टब्बर ही कर रहा है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे ये बताइए तो फिर आपको गिला किस चीज़ का है? नूह दी कश्ती च भी तो पूरा टब्बर ही सी, आप रास्तबाज हो जाए, पूरा टब्बर ही रास्तबाज हो जाए, खुदा पूरे टब्बर नू प्यार करेगा। हालेलुया। बात तो प्यार की है। तो यहाँ पर स्तिफनास के खानदान के लिए नसीहत की जाती है। तो ये अजीज मसीही अखिया के पहले फल थे। अंडरलाइन करें, ऐसा था, अखिया के पहले फल थे और स्तिफनास के खानदान की बात हुई है। देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि जब खुदा आपको याद करे, आपके बच्चों को भी याद करे, आपको भी याद करे, पूरा टब्बर ही खुदावंद का हो। मुराद ये है कि अखिया में सबसे पहले, अखिया को अंडरलाइन करें, पहले अफराद ईमान लाए थे। मालूम होता है कि अपनी तब्दीली के दिनों ही से, अंडरलाइन करें, मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद ये क्या करते थे? जरा आयत पूरी पढ़ दीजिए। ए भाइयों, तुम स्तिफनास के खानदान को जानते हो। हाँ, जानते ऐसी गवाही सी, उसके खानदान को जानते थे वो, कि वो अखिया के पहले फल हैं। हाँ, और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। ओए ओए ओए, हालेलुया। कैसी गवाही उनके पूरे खानदान की। अब वो फिजिकली, स्पिरिचुअल, मेंटली वो मुकद्दसों की खिदमत करते थे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं बता रहा था कि एलीशा जो है वो एलिया की खिदमत कर कर शागिर्द बना था। मैं आपको बताऊं, जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, देन यू विल गेट टू मच फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्व टू योर पेरेंट्स। जब आप उनकी खिदमत करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मुकद्दसों को की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते थे। तो खिदमत क्या करती है? वो डिलीवर्स करती है ब्लेसिंग्स को। आपको याद होगा कि याकूब ने अपने बाप की खिदमत की और वो बरकत जो है वो क्या हुई? रिलीज हुई। और ऐसे ही जब आप खिदमत करते हैं तो तब हकीकी बरकत जो है आपके माँ बाप से, उस्तादों से, पासबानों से रिलीज होती है। तो यहाँ पर वो उसकी खिदमत को सराहता है, खिदमत के लिए मुस्तैद थे। तो उन्होंने खुद को खुदा के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। अच्छा मैं क्या लोग आप कई दफ़ा मैं और आप खुदा की खिदमत कही जाने तो वो खिदमत जो खुदा के लोगों की करनी चाहिए उन्होंने उसी भूल जाने। तो हमें चाहिए कि हम खिदमत करना सीखें, खिदमत के लिए वक्फ करें। तो इससे पहले कि स्तिफनास के ख़ानदान का जिक्र हो, 1:16 में आया था, वहाँ पौलुस बयान किया है कि मैंने इस ख़ानदान को बपतिस्मा दिया था। तो बहुत से मुफस्सिरीन इसरार करते हैं कि स्तिफनास के ख़ानदान में शीर खार बच्चे भी शामिल थे। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ तो ਕਹਿੰਦੇ जी जिथे जिथे खानदान ਨੂੰ बैप्तिस्मा दिता उथे बच्चे भी। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि फिर इन बच्चों को बैप्तिस्मा दिया गया। बाइबल में बड़ों का जिक्र है तो वही, लेकिन कई दफ़ा मुझे और आपको गुमराह करने के लिए ज़बरदस्ती, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्तिफनास के ख़ानदान के बैप्तिस्मे की बात हुई है तो वो फिर यहाँ पर वो उसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती शो करने की कोशिश करते हैं। पहले बाप की 16वीं आयत के अंदर हम इसको देख सकते हैं। देखिए जरा, और इस तरह बच्चों के बैप्तिस्मे को वो जायज़ करार देने की कोशिश करते हैं। मगर इस आयत से मालूम होता है कि इस खानदान में ऐसे छोटे बच्चे नहीं थे और ना ही उनका जिक्र है, क्योंकि साफ बयान हुआ है कि वो मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते थे, वो खानदान के लोग। देखिए क्या लिखा है जरा, 1:16 में है जी पढ़ हाँ, स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। क्लियर, स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बैप्तिस्मा दिया। हुण इत्थे ना बच्चियां दा जिक्र ना उन्हां दे बैप्तिस्मे दा जिक्र, ते बस तो खानदान या बैप्तिस्मे की जब बारी आती तो लोग इत्थे जो है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात सिखाता हूँ, जब शनाख्ती कार्ड वाले आते हैं तो मुझे ये बताइए कि वो साढ़े हमारा बायोडेटा लेकर जाते हैं तो क्या वो हमारे छोटे बच्चों का ही शनाख्ती कार्ड इशू कर देते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, वो एंट्री इंदराज जरूर कर लेते हैं, राइट। जैसे कि हम डेडिकेशन मखसूसियत करते हैं और चर्च में इंदराज हो जाता है, लेकिन
جب تک وہ 18 سال کے نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کسی بھی بات کے کیا نہیں ہوتے، قانونی طور پر جو ہے وہ قابل نہیں ہوتے۔ تو آئیں ذرا آگے بڑھیے، 16ویں آیت پڑھ دیجئے۔ ایسے لوگوں کے تابع رہو، جی یہی لکھا ہے، ایسے لوگوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کام کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے۔ میں نے اس سنڈے نہیں پچھلے سنڈے سنایا تھا کہ انجیل کے کام میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اور میں جہاں پر نجات پاتے ہیں، مجھے اور آپ کو انجیل کے کام میں شریک ہونا ہے۔ اور پھر میں نے فلپس کی کلیسیا کے بارے میں بتایا کہ وہ کس کس طریقے سے شامل ہوئے۔ میں نے مختلف کوئی تقریباً 8 سے 7 جو ہے وہ طریقے بتائے کہ آپ انجیل کے کام میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گاسپل پارٹنرز بنیں۔ تو میں اپنے مارننگ پریئر پارٹنرز کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں اپنے ٹیوزڈے پریئر پارٹنرز کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، میں اپنے فرائیڈے پریئر پارٹنرز کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بائبل میں لکھا ہے انتظام کے تابع رہو، تو ہمیں اپنے گھر کے انتظام کے تابع رہنا ہے، ہمیں اپنی حکومت کے انتظام کے تابع رہنا ہے، اور جو کچھ کلیسیا کا انتظام ہے مجھے اور آپ کو خداوند کی خاطر اس کے تابع رہنا ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بائبل ہمیں یہ بات سکھاتی ہے تو پھر ہم اس پر عمل کر کر اس کو کیا کرتے ہیں، برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر محنت میں ایسے لوگوں کے تابع رہو، ایسے لوگوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کے جو اس کام میں یعنی انجیل کے کام میں محنت میں شریک ہیں۔ نئے عہد نامے کی عام تعلیم سے ہم سیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو خداوند مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، خدا کے سارے لوگوں کا فرض ہے کہ محبت کے ساتھ ان کا احترام کریں۔ اگر اس پر عام عمل کیا جائے تو بہت بڑی حد تک حسد اور تفرقہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو ہے کل ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہم نے آج 16ویں آیت تک دیکھا ہے اور آگے ہم خداوند کے کلام کو کل نہیں منڈے کو ہم دوبارہ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ کل عبادت مارننگ میں کرنے کا صرف ایک وجہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا گھر امپورٹڈ ہے، تو ہم کل بھی عبادت کرتے ہیں۔ سنڈے کے روز عبادت کا ٹائم 10:30 بجے ہے، ہم اس عبادت کو بھی آن لائن کرتے ہیں، اور صبح مارننگ میں نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اچھے سے چرچ آ سکیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں، اور میری التماس ہے بنش سے کہ وہ آئے دعا میں رہنمائی کرے، اور باقی سارے لوگ سر جھکائیں کلیسیائی درخواستوں کے لیے، ہولی ویک کے لیے جتنے موجود ہیں ان کے لیے، جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے۔ آئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اپنی آنکھوں ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، ربا لکا شدا ربیا ربا لکا شندا قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے دن کے لیے اور اس لمحات کے لیے رب الافاج۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کی صبح کے لیے خداوند خدا کہ تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم تیری حضوری میں جھک سکیں اور تیرے نام کی ستائش کر سکیں اور تیرے نام کو پکار سکیں، کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نسیم جاوید کے گھرانے کو بلش کرتے ہیں خداوند، یس جیزس لارڈ، یس لارڈ، سارا پر خداوند تیری برکت چاہتے اس کے گھرانے پر، اس کی خدمت پر، خداوند بیٹے بیٹیوں پر، زندگی پر خداوند تیرا جلال والا فضل والا ہاتھ آئے خداوند، روح القدس کی آ جائے خداوند، انہیں قوت طاقت حکمت دے خداوند، خداوند تیرا فضل والا ہاتھ، ربا لکا شندہ ربا لکا شندہ ہدار رب یا ربا لکا شندہ، شمعون مسیح کے گھرانے پر تیری برکت، اس کی زندگی پر خداوند، کپل پر خداوند، میاں بیوی پر تیری برکت آئے، ہیلیلویا، حاتم عاشق پر خداوند کی برکت آئے، خداوند کے نام کو جلال ملے، شفا والا ہاتھ آئے، ہیلیلویا، ربا لکا حاتم عاشق پر تیری برکت آئے، اس کے بچوں پر تیرے گھر کے لیے خداوند کھڑے ہوں، تیرے گھر میں خداوند عبادت کے لیے شامل ہوں، ہبار ربی علا بارکا شندہ
اے خداوند خدا اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر اے خداوند ان زندگیوں کو چھو لے اور انہیں برکت دے دے. اے خداوند ان کے گھرانوں پر تیری برکت آئے. اے خداوند اپنے کلام کی سمجھ دے, اپنے کلام کی حکمت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. Bless Lord, اے bless خداوند Lord, خدا bless میں تیری Lord. شکر گزاری Yes کرتی ہوں Lord, yes Lord, yes اور Lord. تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں. Hallelujah. اے خداوند جتنی Thank you, زندگیاں Lord. ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, اے ایک خداوند ایک خدا زندگی ان پر تیرا زندگیوں ہاتھ کے آئے لیے خداوند, خدا علیشا میں پر, تیری حاتم برکت پر چاہتی ہوں. خداوند, اپنے عظیم جلالی اللہ ہاتھ پر, کو بہن بڑھا سارا کر پر, تو ہماری بزرگ زندگیوں کو شمعون پر چھو اور خداوند, انہیں برکت دے. خداوند اے خداوند خدا یہ ہر روز تیری حضوری میں جھکتے شان ہیں مسیح اور پر, تیرے زاہدہ کلام کو سنیل سنتے پر, ہیں. زاہد, اے خداوند اپنے کلام کی ندیاں ان کی زندگیوں پر نازل کر, اپنے کلام کو نازل کر, اپنے حکمت کو نازل کر, اپنے جلال کو نازل کر. اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. اے خداوند جو کلیسیا میں بیمار ہے, اے خداوند یسوع کے نام میں وہ شفا پائے. اے خداوند تیری شفا نازل ہو. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند جو بے اولاد جوڑے ہیں ان پر تیری برکت آئے. اولاد تیری طرف سے میراث ہے. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. ہیلیلویا ری کھتھا ربرا شاندا ری بابا برا برا شوندو روکھو تھورو برو سوندو. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند خدا تیرا پاک لہو آ کر ٹھہرے. جتنی زندگیوں نے اے خداوند تیرے بندہ کو اے خداوند دعائیاں ریکویسٹیں دی ہیں, اے خداوند خدا ان پر تیری برکت آئے. اے خداوند نام پر نام پر اے خداوند تیرے پاک روح کی آگ آئے. اے خداوند اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر اے خداوند خدا تو ان زندگیوں کو چھو لے اور انہیں برکت دے دے. اپنی شفا کو نازل کر, اپنی قدرت کو نازل کر. اے خداوند ان کی زندگیوں پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے. ان کے گھرانوں پر تیری برکت آ کر ٹھہرے. ان کی زندگیوں پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے. اپنے کلام کو نازل کر. ان کے سوچ خیالات اے خداوند پاک ہوں. اے خداوند انہیں پاکیزگی کا روح عطا کر. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے, تیرا فضل آ کر ٹھہرے. اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. اے خداوند خدا ہولی ویک کی تمام عبادات پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر اے خداوند ان عبادات پر اپنی برکات کو نازل کر. آنے والی زندگیوں پر تیری برکت آئے. اے خداوند جتنے بھائی بہن اے خداوند لیڈ کرتے ہیں, تیرے کلام کی خدمت کرتے ہیں, اے خداوند تو نے اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر. اے خداوند خدا آنے والی زندگیوں پر تیری برکت آئے. اپنے روح القدس کو نازل کر, اپنی قدرت کو نازل کر, اپنے جلال کو نازل کر, اپنی حکمت کو نازل کر. سارے انتظامات پر تیری برکت آئے. اے خداوند خدا تیرا پاک لہو چاہتی ہوں, تیرا رحم چاہتی ہوں, تیرا طرز چاہتی ہوں, تیری برکت چاہتی ہوں. اسی طرح تیرے بندہ پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اپنے کلام کے گہرے مکاشفات اس کی زندگی میں کھول. اے خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند تیرا پاک لہو گہرے طور پر اے خداوند تیرے بندہ پر جنبش کرے اور اپنے پاک روح کو نازل کر. اپنے پاک روح کی اے خداوند خدا آگ کو نازل کر, اپنے جلال کو نازل کر, اپنے بندہ کو اپنے جلال میں استعمال کر. اور اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. اے خداوند میں اپنے گھرانے کے لیے اے خداوند خدا تیری حضوری میں برکت کی دعا کرتی ہوں. اے خداوند خدا تو ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا صرف اور صرف تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اے خداوند خدا تو ہمیں چھو اور ہمیں اپنے جلال میں بڑھنے کا فضل عطا کر. تیری برکت آ کر ٹھہرے. تو چھو پا کر یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. ہیلیلویا. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. کل شمعون مسیح سے ہم پوچھ رہے تھے آپ کے 2-3 دن کہاں تھے, تو بڑی خوشی کی خبر یہ ملی کہ وہ امریکہ سے واپسی پاکستان آ گئے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سارا عزت جلال خداوند کو ملے.
آئیں خداوند کی اس کا ہی دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔